اندیشہ نہیں۔ اسی سے باب افعال میں بنتا ایمان، آمن یؤمن ایمانن، اس کے معنی کسی کو امن دینا، اس سے اس میں فاعل ہے مومن، مومن کے لفظی معنی ہوں گے امن دینے والا، اور اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے المؤمن۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء کے جو سورہ حشر کے آخر میں آئے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، المؤمن اللہ کا ایک نام ہے، اس لیے کہ وہ امن عطا فرمانے والا ہے۔ البتہ جیسا انگریزی میں ہوتا ہے کہ ورب کے بعد پرپوزیشنز کی تبدیلی سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ ٹو گیو اس کا ایک مفہوم ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن ٹو گیو ان ہتھیار ڈال دینا، کسی کی ماتحتی قبول کر لینا۔ ٹو گیو اپ، کوئی محنت آپ کر رہے تھے، کوئی آپ کا مقصد تھا، آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گیو اپ۔ تو ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو ان کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ کے معنی کچھ اور ہے۔ عربی میں اتنا زمین و آسمان کا فرق تو واقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو روٹ ہوتی ہے جس سے کہ الفاظ جیسے ایک درخت کی جڑ ہے، اس سے تنا اور پھر شاخیں اور پھر پتے، لیکن ہر پتے کا تعلق جڑ کے ساتھ قائم رہے گا۔ اسی طرح عربی زبان میں تو روٹ جو ہے 3 لیٹرڈ روٹ، اس سے جو بھی لفظ نکلیں گے ان کا تعلق قائم رہے گا اس روٹ کے ساتھ، لیکن بہرحال مفہوم داخل اس کے اندر بدلتا ہے۔ تو ایمان کے ساتھ اگر لفظ با آ جائے، حرف با، آمنا بے، یا لام آ جائے آمنا لہو، اس کے معنی کسی کی تصدیق کرنا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ پھر کہاں روٹ کے ساتھ کیا تعلق رہا اس کا؟ اگر روٹ کے معنی تھے کسی کو امن دینا، اور یہاں آ گیا آمنا بے آمنا لے، کسی کی تصدیق کرنا، تو کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے۔ دیکھیے کوئی شخص آ کر کوئی خبر آپ کو دیتا ہے، آپ نے تصدیق کی، امن ہے۔ آپ نے اس کی تکذیب کی، نہیں جھوٹ کہہ رہے ہو، یہیں سے فساد ہے، کنفلکٹ شروع ہو گیا، تردید کر دی آپ۔ یا کسی شخص نے ایک دعویٰ کیا میں یہ ہوں، آپ نے قبول کر لیا، تو گویا کہ امن دے دیا۔ آپ نے کہا نہیں جھوٹ بولتے ہو، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے، آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں اسے، تو گویا کہ فساد۔ اور فساد اپنے لیول کے اعتبار سے زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ بالفعل تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ لفظ کے معنی جو ہے اگر آپ نے سمجھ لیے تو ایمان کہتے ہیں اصل میں تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان ہے۔ دس از دی ڈیفینیشن آف ایمان۔ عام طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں گے ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے معنی کیا ہے، تو اول تو وہ ہکا بکا ہو جائے گا، کہے گا ایمان کے معنی کیا، ایمان کے معنی ایمان ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بات جو ہے عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ تو میں نے لفظی بات بھی بتائی، امن یامن و امن وامنتن، امن میں ہونا، اس میں فاعل آمن، آمن یؤمن ایمانن، کسی کو امن دینا، اس میں فاعل مؤمن، اور با اور لام کے اضافے سے تصدیق کرنا، آمن بہ آمن لہو، اس کی بات مان لی، اس کی تصدیق کی، اس کے دعوے کو مان لیا، یا اس کی دائی ہوئی خبر کی تصدیق کر دی۔ اور اصطلاحاً ایمان مانی ہے انبیاء اور رسل نے جن خبروں کی ہمیں اطلاع دی ہے، عالم غیب کی خبریں، ان سب کی تصدیق کرنا، اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس ایمان کی مختلف قسمیں ہیں، یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر یوں سمجھیے کہ اگر آپ اندازہ کریں گے تو مختلف نوعیت کے ایمان ہیں۔ مثلا ایک ایمان ہے تقلیدی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان حاصل ہے، کیوں کہ ہم مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوئے، اللہ، رسول، قرآن، جبرائیل، جنت دوزخ، آخرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے والدین سے سنی ہے، اور یہ کہ ہماری گھٹی میں پلا دی گئی ہیں۔ پیدا ہوتے ہی ہم نے ایک کان میں ہمارے اذان دی گئی، دوسرے میں اقامت کہی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان ہمارا تقلیدی ہے۔ ایک ایمان ہے اکتسابی، اکتسابی ایمان جو ہے خود حاصل کرے کوئی شخص ایمان، اس کی بھی کوئی شکل ہے یا نہیں۔
ایک شخص جو ہے ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں کفر کا غلبہ ہے، وہ وہاں کیسے ایمان لائے گا؟ اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کفر کے ماحول میں جہاں ہر طرح کا شرک تھا پیدا ہوئے، یعنی سیاسی شرک بھی تھا، بادشاہ جو ہے خدائی کا دعوے دار تھا، پھر بتوں کا شرک بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، پھر ستارہ پرستی بھی تھی، ہر طرح کا شرک موجود، لیکن کیسے وہ ایمان تک انہوں نے رسائی حاصل کی؟ سورہ انعام میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے۔ یا چلیے آپ ان کے بارے میں تو کہیں گے وہ تو نبی تھے، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، لیکن حضرت سلمان فارسی وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا باپ جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی بڑا اہم جو ہے وہ پجاری، یعنی ان کی ریلیجس ہائرارکی میں عہدیدار تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں وحشت پیدا ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ آگ کو ہم خود جلاتے ہیں، اس میں لکڑی ڈالتے ہیں تو وہ جلتی ہے، پھر اسی کو ہم پوجتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب اس کی بنا پر گھر سے نکالے گئے، جیسے حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے نکال دیا تھا، باپ نے انہیں بھی نکال دیا، جیسے حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت کی تھی اور شام چلے گئے تھے، یہ اب ایران سے نکلے ہیں اور شام پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، کیونکہ اس وقت اسلام عیسائیت ہی تھی۔ حضور کی آمد تک اور بعثت تک جو رسالت کا کس کا دور تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا، لہذا اس وقت کا اسلام جو ہے وہ عیسائیت تھی، نصرانیت تھی، اور انہوں نے، اور اس کے بعد بھی اگرچہ ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، تو جب وہ راہب فوت ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اب میں تمہارے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، تم ٹرائی یور لک، جاؤ جنوب کی طرف، کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے۔ بڑا عالم شخص تھا۔ اب وہ عرب کی طرف چلے، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹ لیا، ان کو گرفتار کیا، غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن خریدا کس نے؟ ایک یہودی نے جو مدینے کا رہنے والا تھا۔ گویا مدینے پہنچ گئے، لیکن آئے ہیں غلامی کی حالت میں، زنجیر پڑی ہوئی ہے۔ اب خبریں تو سن رہے ہیں کہ کسی نے مکے میں اعلان کیا ہے نبوت کا، لیکن ظاہر بات ہے ان کے پاؤں میں تو غلامی کی زنجیر ہے، یہ تو اب مکے تو نہیں جا سکتے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں، اگرچہ یہ کہ اس کو بلا تشبیہ سمجھنا چاہیے، کہ وہ ہم جو کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ حضرت سلمان فارسی کے ضمن میں کہہ سکتا ہوں کہ کنواں چل کر پیاسے کے بعد آیا ہے۔ یہ تو مدینے کے اندر جو ہے محصور ہے، یوں سمجھیے وہاں اسیر ہیں، غلام ہیں، حضور مدینے تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو گویا کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا۔ بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی تفصیلات میں جانے سے۔ یہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، یہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود کیسے وہ ایمان تک رسائی حاصل کرتے ہیں؟ یہ ہے اصل موضوع ان آیات کا۔ یہ اکتسابی ایمان، یہ اکتسابی ایمان ہے در حقیقت، جنہیں ہم کہتے ہیں صدیقین کا ایمان۔ یہ جو سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے کہ ایک لوگ ہیں منعم علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار مرتبے ہیں انسانوں کے، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر عام صالحین اہل ایمان۔ تو جو دوسرا درجہ ہے صدیقیت کا، اس کے ایمان کی تفصیل ہے جو ان آیات میں آ رہی ہے، جو در حقیقت اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں خود ایمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے تو انہیں اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے ذرا سا توقف تو ضرور کیا، کم کیا زیادہ کیا، سوائے ابوبکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف کیے بغیر میری تصدیق کر دی۔ کیسے کر دی؟ اس کا مطلب یہ کہ جس بات کی دعوت حضور دے رہے تھے وہاں تک خود حضرت ابوبکر بھی ذہناً عقلاً پہنچ چکے تھے، لہذا فوراً تصدیق کر دی۔
یہ ایمان جو صدیقین کا ایمان ہے.